اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کریم نام سے جو بڑا مہربان ہے اور سب حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس حقیقت سے دنیا کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا بھر میں ہر امیر غریب نیک و بد کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات کہ وہ انسان یقیناً خوش قسمت ہے جو بندہ یا اللہ کی بندی جو آنے والی غم دکھ اور پریشانی کو حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے غریب گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی غربت میں ہی گزار دی، اور بہت سارے ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایسے بیماریوں نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے اور وہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو انہی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے، اور بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے بھی ہوں گے جو ظالموں کی ظلم کی چکیوں میں پستے ہوں گے اور وہ ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتے، اور بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مشکلاتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دنیاوی ناکامی پر پریشان ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے ماں باپ بھی ہیں جن کو ان کی اولادوں نے چھوڑ دیا۔ آئے دن ہم یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور جن ماں باپ کو ان کی جوان اولاد چھوڑ جائے، ان کا بڑھاپا بڑی بے چارگی کے ساتھ اور بڑی بے بسی کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے۔ اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی گردنوں پر دوسروں کی مال کی لوٹ کھسوٹ اور حق تلفی کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اور اس طرح کے دیگر بے شمار مسائل اور پریشانیاں انسانوں کو درپیش ہوتی ہیں۔ بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو بے گناہ قید ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اور یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، یہ دنیا ہے جنت نہیں، تو دنیا میں مشکلاتیں پریشانیاں مصائب اور تکلیف آتی رہتی ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد کا امیدوار ہو۔ الغرض انسانوں کو بہت ساری پریشانیاں مشکلاتیں درپیش ہیں، تو کیا ان حالات کو بدلنے کے لیے کوئی ایسی راہ موجود ہے؟ کیا ان مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنی غربت کی زندگی کو بدل سکیں اور ہر مشکل پریشانی سے نکل سکیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جو میرا بھائی بہن مشکلاتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اور آسان حل یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، جہاں سارے دکھوں پریشانیوں اور غموں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ جب کسی میرے بھائی بہن پر بچے پر کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی وہ سورت بیان کروں گا جس کو پڑھنے سے آپ ہر طرح کی پریشانی دکھ اور درد سے فوری نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بچہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے تو سوچئے کہ بہت سارے ایسے اور لوگ بھی ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ قرض ان کے لیے دن کو ذلت اور رات کو غم کا سبب بنتا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ذرائع آمد و رفت موجود نہیں ہے تو دیکھیے اپنے ارد گرد کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں جن سے وہ چل سکیں، اور اگر آپ بیماری کے باعث تکلیف میں ہیں
تو غور کیجئے کہ بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو بہت سالوں سے بیمار ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جن کا مرض دائمی ہے اور ان کا شفا یاب ہونا دنیاوی اسباب سے ناممکن ہے، اور بیماری اگر اس قدر شدید ہے کہ اس کی تاب لانا اور اسے برداشت کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہا، تو یہ بات جان لیجئے کہ اس مرض میں آپ کا صبر اور شکر آپ کے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر اور نبی مصیبتوں میں، بیماریوں میں، مشکلاتوں میں مبتلا رہے، لیکن اصل میں بیماریاں انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں اور درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ اگر کوئی بندہ ان حالات میں صبر کرتا ہے تو وہ بندہ ایسا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈال کر اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اور اسی کا ایک بڑا خوبصورت اسلامی واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، شور سا ہے کہ صبر اور شکر کا مقام انسان کو کیا ملتا ہے۔ ایک بار حضرت یونس علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے، نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کروا دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا اور آپ ایک شخص کے پاس پہنچے جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی سلامت نہیں تھے، اور اس کے پورے جسم میں پیپ اور ریشہ جاری تھا۔ جب جا کے اس سے السلام علیکم کہا حضرت یونس علیہ السلام نے، تو اس نے وعلیکم السلام کے بعد جو پہلا لفظ کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ تو شروع سے ایسا ہی ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم بھی پیپ سے بھرا ہوا، یعنی تو شروع سے ایسا ہی ہے۔ تو بڑے خوبصورت لفظ اس بیمار شخص نے ادا کیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضور، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جب تک میرے اللہ نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے آنکھیں واپس لے لی۔ تو پھر وہ کہنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر کہنے لگا کہ جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ جب تک اللہ نے چاہا کہ میرے ہاتھ سلامت رہے، اور جب اس نے چاہا کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح اور سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے مجھے بیمار کر دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام سے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے شکر گزار بندہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عبادت گزار بندہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر میرے بندے کی تیمارداری کرو۔ یہ دیکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ میرے بندے کا کیا حال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور فرشتے آتے ہیں اور اس کے بعد جو حال احوال دیکھا وہ دیکھ کر واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟
तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तुझे सारा ही पता है, लेकिन जब तू हमसे पूछता है तो हम बता देते हैं। वो ये कहता है कि मैं अपने अल्लाह की रजा पर बड़ा ही राजी हूँ। ऐ अल्लाह, वो तेरी हम्द कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, और वो बंदा तेरा शुक्र अदा कर रहा था, और वो बंदा तेरे लिए कलमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, सुनो, अगर मैं अपने बंदों को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती अता करूंगा जो पहले इसे दी हुई थी, पहले से अच्छी सेहत इसे अता करूंगा, और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये वाकया या इस किस्म के वाकयात बताने का मकसद ये होता है कि हम लोग अपनी इस्लाह करें। एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफहूम कमोबेश ये है कि बहुत सारे लोग अपनी जुबान की वजह से यानी कि अपने बोल की वजह से जहन्नम में गिरेंगे, और बहुत सारे लोग अपने जुबान के बोल की वजह से जन्नत के दर्जों पर ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर हम परेशान हैं या नहीं हैं, तकलीफ में है या ठीक है या खुश है, जो कुछ भी है, लेकिन कोई भी ऐसा कलमा मुंह से ना निकाले जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देता हो। चले मेरे अजीजों, चलते हैं अपने आज के अमल की तरफ कि अगर कोई मेरा भाई बहन किसी जुल्म का शिकार है तो आप सब्र और हौसले से काम लें, बेहिम्मती और बेदिली का मुजाहरा मत करें, अपने अल्लाह को मदद और नुसरत के लिए पुकारे। असल ताकत आपका अल्लाह ही है जो सबसे गालिब और जबरदस्त हिकमत वाला है, और वो ही हर चीज पर काबू पा सकता है। कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं, और वो ही अल्लाह हर किसी को सजा दे सकता है। सब इंसान उसके सामने कमजोर, नातवा और मजबूर और बेबस है, और ये यकीन रखिए कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा और बुजुर्ग और बरतर है, और अल्लाह ताला जब किसी का दिफा करता है तो उससे बढ़कर कोई भी कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला यकीनन जालिमों के जुल्म से गाफिल नहीं। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाता है, ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो मजलूम से ये वादा किया है कि उसकी दुआ तो आसमानों तक पहुंच के रहेगी और अल्लाह उसकी नुसरत फरमाएगा। तो अगर मेरे किसी भाई बहन को कोई ऐसी नागवार तकलीफ पहुंची है और कोई ऐसी मुसीबत दरपेश है, कोई ऐसा काम दरपेश है, तो इस कैफियत से निकलने के रास्ते तलाश करें, ना कि अपने आप को बंद कमरे में महसूस करें। और किसी भी मुश्किल या किसी भी परेशानी से बचने के लिए सबसे अहम रास्ता यही है कि हम अपने अल्लाह को याद करें। चाहे हमें कोई भी गम हो, कोई भी परेशानी हो, तो कोशिश करें कि फौरन कुरान पाक खोलें और अल्लाह की जानिब मुतवज्जा हो। और यहाँ पर मैं आपको वजीफा बयान करता हूँ, ये हर तरह की हाजत रवाई के लिए बेहतरीन है। आप कुरान पाक खोलें और सूरह यासीन पर आएं, और इस सूरत को एक बार आपने रोजाना पढ़ना है। नमाज असर के बाद अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें, पानी का एक गिलास साथ में रखें, और आपने जब सूरह यासीन के पहले मुबीन पर आना है तो आपने 33 बार यानी 33 टाइम आपने ये अल्फाज अदा करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका आपने विर्द करना है और आपने बिला नागा इस अमल को करना है। मैं फिर आपको बयान कर देता हूँ कि अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है, और साफ सुथरी जगह पर कोशिश करें कि रोजाना एक जगह और एक वक्त हो। और अगर जो मेरा भाई बहन नमाज असर के बाद ना कर सके, वो किसी और नमाज के बाद कर ले। लेकिन अमलियात का और वज़ाइफ का तरीक़ेकार ये होता है कि दौरान वजीफा आपने किसी से बोलना नहीं,
یہ چھوٹا سا عمل ہے، بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ اگر ہر میرا بھائی بہن ہر مبین پر اس کو 33 بار ادا کرے گا تو یہ صرف 231 بار ہوگا، اور ایک بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، یعنی ہر مبین پر آپ نے 33 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس کے بعد آپ سورت مکمل کیجئے اور پانی پہ پھونک مارے، دم کریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کہیں، اے اللہ، ہم پر جو پریشانی جو مصیبت آئی ہے، اے میرے مالک، تو ہماری پریشانی کو ختم فرما دے، یا آپ کی جو بھی حاجت ہے تو آپ اللہ سے یہ کہیں، اے میرے اللہ، میرے لیے تو یہ ناممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن اے میرے اللہ، تو اپنے خزانہ غیب سے مجھے عطا فرما۔ اور یقین کیجئے گا کہ یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ سورہ یاسین کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی ساری احادیث سے ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں، اور پھر دوسرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یقین اللہ تعالی ہر کام میں ہماری مدد کرے گا، اور ہر طرح کی مشکل پریشانی اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ ایک نماز پر آپ نے یہ پڑھ لیا سورہ یاسین جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، اور باقی کوشش کریں کہ پورے دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 بار توبہ استغفار کر لیں، کوئی سا بھی استغفار کر لیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ہمیں اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں، اپنی نادانیوں کی معافی مانگنے کی توفیق مل گئی تو سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور برائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ استغفار اور ذکر کا ثواب اضافی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس میں استغفار اور ذکر کا ثواب اضافی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا عمل استغفار آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گا۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی اور بہن زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے، کیونکہ اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ دعا اور تقدیر دونوں آپس میں لڑتی رہتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا ہی سے ٹالا جا سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت آ گئی ہے اور جو بھی آنی ہے، دعا دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ مصیبت آئے گی تو دعا اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور پھر دونوں قیامت تک لڑتی رہیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جب راستے تنگ ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ٹوٹ جائے اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود آپ کے لیے تنگ ہو جائے اور آپ کی تدابیر کارگر نہ رہے، تو پھر اپنے اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارے، اور یاد رکھیے گا کہ جب دنیاوی اسباب کی رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کی رسی کا تعلق ہم سے کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے اللہ کو آواز دیجیے۔ میرے عزیزوں، جب حسرتوں نے آپ کے دل کو توڑ دیا ہو اور جب دکھوں نے آپ کو چور چور کر دیا ہو، تو پھر پکاریے، یا اللہ۔ جب کوئی بھی معاملہ اپنی سنگینی کی انتہا کو پہنچ جائے اور مصائب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے، تو پھر اس کو پکاریں جو سب کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب آپ کا سینہ تنگی محسوس کرے اور زبان سے کچھ بھی الفاظ ادا نہ ہو اور قدم لڑکھڑا جائے اور معاملہ مشکل سے مشکل تر ہو جائے، تو پھر اپنے اللہ کو ندا دیں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، اور دل کی گہرائیوں سے ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھیں۔ تو میرے عزیزوں، جب ہمارے آپس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، جس کی ڈوریاں اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی بڑی خوبصورت اور بڑی طاقتور ترین سورت بیان کی ہے،
اس کو اب لگاتار پڑھتے رہے، روزانہ ایک بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ اتنا زبردست ہے کہ چند دنوں میں آپ کو واضح طور پر اس کا رزلٹ ملے گا۔ چند دنوں میں واضح طور پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، کیونکہ معجزے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی سبھی مشکلاتوں پریشانیوں کو دور کرے، اور جس کسی کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی حسرت ہے، جو بھی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے خزانہ غیب سے پوری کرے، آمین ثم آمین۔ جو میرا بھائی بہن یہ وظیفہ کرے، یہ عملیات کرے، تو وہ خود بھی کرے اور اپنا نام بھی نیچے کمنٹس میں لکھ دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے، بیٹی بیٹے کے لیے دعا کروں گا۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، تو یقین اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم